बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, चीनी वजीर खारजा के दौरे भारत का मकसद क्या है? क्या चीन और भारत के दरमियान सुलह हो गई है? पाकिस्तान के हवाले से चीन की खारजा पॉलिसी में क्या फर्क वाक़ई हुआ है? अमेरिका को ये क्यों लगता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा जंग छिड़ सकती है? मोदी की टैक्स रिफॉर्म्स का मकसद क्या है? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज चीनी वजीर खारजा भारत का दौरा कर रहे हैं। ये दौरा 2 दिन पर मुश्तमिल है। इस दौरे की टाइमिंग, इस दौरे के मकासद और इस दौरे का मैसेज वाशिंगटन के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर इस वक्त चीनी वजीर खारजा का जो दौरा है वो टॉप स्टोरी के तौर पर देखा जा रहा है और इस दौरे से ये क्लेम किया जा रहा है कि एक मर्तबा फिर चीन और भारत के दरमियान न सिर्फ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं बल्कि दोनों ममालिक एक दूसरे से सुलह भी करने जा रहे हैं। और सुलह का मतलब ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताल्लुकात बेहतर होंगे। और ये दौरा इस हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आने वाले दिनों में भारतीय वजीर आजम 7 साल के बाद वो शंघाई ताउन एससीओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वो भी चीन जाएंगे और उनका चीन आना और चीनी वजीर खारजा का भारत आना ये पाकिस्तान और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज और पैगाम है। इस दौरे की टाइमिंग इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये दौरा फौरन पाक भारत जंग के मार्के के बाद हो रहा है। और इस दौरे की दूसरी खास बात यह भी है कि जब से भारत को फैंटी लगी है इस ऑपरेशन सिंदूर में, तो पाकिस्तान पर उसने इल्जाम बाद में लगाया है। अपनी शिकस्त का सबसे बड़ा कसूरवार उन्होंने चाइनीज को ठहराया, चाइनीज टेक्नोलॉजी को ठहराया। भारत की पूरी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट इस एक नुक्ते पर कन्विंस है कि दुश्मन एक सामने एक था मगर प्रैक्टिकली वो 3 थे। और वो जो 3 थे वो एक तो पाकिस्तान तो था ही था, दूसरा चीन था और तीसरा तुर्की था। और ये भी भारत की जानिब से इल्जाम लगाया गया था कि चीन मुसलसल भारत को के खिलाफ सैटेलाइट के जरिए पाकिस्तान को तमाम तर पोजीशंस के हवाले से आगाह कर रहा था और पूरी जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है वो इस पूरे मिलिट्री ऑपरेशन का हिस्सा थी। तो अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिसको दुश्मन कहा गया, सरहद एक थी, दुश्मन 3 थे, तो वो अचानक जो दुश्मन था उसके साथ दोस्ती क्यों शुरू हो गई है? बेसिकली भारत ने एक डिसीजन ले लिया है कि वो अब अमेरिका की गुलामी नहीं करेगा। आप इसको गुलामी कह लीजिए, आप इसको नेशनल सिक्योरिटी इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया का कह लीजिए कि इंडिया किसी भी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तैयार नहीं है। आखिर ये दौरा क्यों हो रहा है? क्यों चीन और भारत एक दूसरे के करीब आ रहे हैं? इल्जामात के बावजूद, इख्तलाफात के बावजूद। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि अमेरिका ने इस खित्ते में चीन को काउंटर करने के लिए हमेशा भारत के ऊपर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। हमेशा कोशिश की है कि इस खित्ते का चौधरी वो भारत बने और वो चीन का मुकाबला करे और भारत एक बड़ी इकोनॉमी के तौर पर इमर्ज भी किया। यानी अभी भी भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है और इसको एक मौशी जिन बनाने में अमेरिका का, यूरोप का और दीगर ममालिक का बड़ा हाथ रहा है। और टारगेट एक ही था कि चीन का मुकाबला आपने करना है। मगर अचानक से वो जो पहलवान है जिसको तैयार किया गया चीन से मुकाबला करने के लिए, वो चीन के साथ ही हाथ मिला रहा है। उसकी वजह यह है कि जब से ये मार्का हक ऑपरेशन बुनियाद महसूस हुआ, 5 राफेल त्यारे गिरे। उस त्यारे गिरने के बाद पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, जो डिप्लोमेटिक पोजीशन है, वो चेंज हो गई
اور اس چینج نے دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے پاکستان کے حوالے سے اس کو بھی بدل دیا۔ اب امریکہ نے فوری طور پر اپنے لاڈلے بچے کو گود سے اتار کے پاکستان کو گود لے لیا، اور نہ صرف گود لے لیا بلکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کی اپرچونٹیز بھی تلاش کرنی شروع کر دی، اسپیشلی منرلز کے حوالے سے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کے آرمی چیف کو بلا کر عزت افزائی کر کے تاریخ میں پہلی مرتبہ امریکی صدر کسی حاضر سروس آرمی چیف سے ملاقات کرتا ہے، اس سے مشورے لیتا ہے اور اس کی تعریفیں کرتا ہے۔ تو یہ بھارت کو چڑھانے کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن بات صرف چڑھانے تک یا گود لینے تک نہیں تھی، بلکہ بھارت کو ایک ستیلا بچہ قرار دے کر اس کے خلاف باقاعدہ طور پہ کارروائی بھی امریکہ نے شروع کی۔ اور سب سے پہلے امریکہ نے ٹیرف کا پھڈا چھیڑ لیا، اور آج بھارت کے اوپر 50% امریکی ٹیرف ہے اور معاشی پابندیاں لگانے کی بات کی جا رہی ہے۔ بظاہر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب چونکہ آپ روس سے تیل خریدتے ہیں اور وہ روس اسی پیسے کو استعمال کرتا ہے یوکرین میں جنگ کے لیے، تو انڈائریکٹلی آپ روس کی مدد کر رہے ہیں یوکرین کے خلاف، تو اس وجہ سے آپ پر تیل خریدنے پر، اسلحہ خریدنے پر آپ کے خلاف یہ کاروائی ہو رہی ہے۔ دنیا میں کسی اور ملک کے خلاف اس طرح کا ایکشن نہیں لیا، صرف بھارت کو ٹارگٹ کیا گیا۔ تو بھارت ٹیرف کے اوپر کیوں نہیں تیار ہوا؟ بھارت نے تو مذاکرات بھی ختم کر دی۔ بظاہر تو یہ تیل کی خریداری اور اسلحے کی بات تھی، لیکن جو بھارت کا میڈیا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں یا مودی کو سنیں تو وہ آپ کو ایک ہی بات کہتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ وہ اپنے کسان کو، اپنے محنت کش کو، اپنے فارمر کو، اپنے جو ڈیری پروڈکٹس والے لوگ ہیں وہ سیکٹر کے اندر آنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ یہ ان کا نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے۔ تو معاشی تعلقات تو بگڑ گئے، لیکن صرف تعلقات نہیں بگڑے، اس پابندی کے باوجود، دھمکیوں کے باوجود بھارت نے سلنڈر نہیں کیا، بھارت نے امریکی ڈکٹیشن کو قبول نہیں کیا، اور بھارت نے ان تمام لوگوں سے رابطہ کر لیا جو امریکہ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور اس میں سر فہرست چین ہے، اور چین کو بھی دوست چاہیے۔ چین بھی پاکستان کو دیکھ رہا ہے، چین بھی غور کر رہا ہے کہ ہاں یار، جنگ تو ہم نے جتائی، اسلحہ تو ہمارا تھا، انفارمیشن تو ہماری تھی، ٹیکنالوجی تو ہماری تھی، دوستیاں، معاہدے، بلوچستان وہ امریکہ کے حوالے ہو رہے، تو چین بھی پھر اپنی ایک اسٹریٹجی بنا رہا ہے۔ لیکن چین نے کمال کا کام کیا ہے کہ چین نے اگرچہ اس دورے کا آغاز بھارت سے کیا ہے، مگر 2 دن کے بعد چینی وزیر خارجہ پھر اسلام آباد بھی آئیں گے۔ یہ وہی پالیسی ہے جو ہمیشہ امریکہ استعمال کرتا رہا اس خطے کے اندر، یعنی کہ آپ ایک بیلنس آف پاور کریٹ کرتے ہیں، آپ سب سے ملتے ہیں، سب سے ملاقات، سب سے دعا سلام، لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ صرف ملاقات ہے؟ کیا یہ صرف دعا سلام ہے؟ کیا یہ صرف بیلنسنگ ایکٹ ہے؟ کیا چائنیز کو بھی یہ ریزرویشنز ہیں کہ پاکستان کس حد تک امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر سکتا ہے اور کس حد تک نہیں کر سکتا، کیا دے سکتا ہے اور کیا نہیں دے سکتا؟ یہ چائنیز کے لیے بھی بڑا میٹر کرتا ہے۔ اور چائنا نے بھی ایک پیغام دیا ہے کہ اگر پاکستان امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملا سکتا ہے تو چین بھارت کے ساتھ کیوں ہاتھ نہیں ملا سکتا؟ اگر پاکستان کو ایک کامن انٹرسٹ امریکہ کے ساتھ انگیج کر سکتا ہے تو چین و بھارت کیوں نہیں کر سکتے؟ اور اگر اس علاقے میں چین و بھارت اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے پوزیشن اور بھی خطرناک ہو جائے گی، اور بھی کمزور ہو جائے گی۔ تو یہ بڑا سوال ہے۔ اور پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ بھارت پہ ٹرسٹ کرنا اور ٹرمپ پہ ٹرسٹ کرنا، وہ یوٹرن کا ماسٹر ہے، آج کچھ کہتا ہے، آج پابندی لگائے گا، کل اٹھا بھی سکتا ہے، تو وہ بھی ایک انپریڈکٹیبل۔ تو چین کے لیے اس بات کو بھی تسلی کرنا کہ یار بھارت اب امریکہ کا کیمپ چھوڑ کے آ گیا، یا بھارت کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، یا بھارت کے ساتھ آگے چلا جا سکتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہوگا۔ لیکن جہاں پر برازیل سے ہاتھ ملا رہا ہے، روس سے ہاتھ ملا رہا ہے، چین سے ہاتھ ملا رہا ہے، وہیں پہ وہ اپنی اکانومی کو، اپنی پالیٹکس کو بچانے کے لیے بہت سارے سٹارٹ اپس لے رہا ہے، کام فیصلے کر رہا ہے۔ اور آج کا سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے کہ بھارت نے، مودی سرکار نے ٹیکس ریفارمز کی ہیں، اور جو جی ایس ٹی ہے جو سب سے بڑا ریونیو کلیکٹ کرنے کا سورس ہے، اس میں کمی واقع ہوگی، اور اس کی وجہ سے لوگوں کی جو بائنگ پاور ہے وہ بہتر ہوگی، اور اسے کہتے ہیں کہ جی ڈی پی کا سائز جو ہے وہ بھی بڑھے گا، ریونیو کم ہوگا لیکن گروتھ ریٹ بہت زیادہ بڑھے گا۔
تو یہ سب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بہار کے الیکشن کے لیے ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان کا جنگ کا کارڈ تو ہو گیا ناکام، تو اب وہ یہ تاثر بھی دینا چاہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا کوئی اکنامک کرائسس نہیں ہے، اپنی پاپولیرٹی کو بھی مینٹین رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے اکنامک سرکل کو بھی چلانا چاہتے ہیں۔ مگر جو امریکی وزیر خارجہ ہیں وہ واضح طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے کہ وہ نظر رکھے ہوئے ہیں 24 آور پاکستان اور بھارت کے اوپر، ان کی مومنٹس کے اوپر، کہ کسی بھی وقت کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے یا جنگ چھڑ سکتی ہے۔ تو یہ جنگ بندی ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، بٹ سٹل کیا اگر خدا نخواستہ دوبارہ جنگ ہوتی ہے تو چین کہاں کھڑا ہوگا؟ کیا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا، نیوٹرل ہوگا، یا بھارت کی سپورٹ کرے گا، کیا کرے گا؟ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہوگا۔ بہرحال سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے چینی وزیر خارجہ کا دورہ بھارت یہ پاکستان اور امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ دیکھتے ہیں کہ جب وہ بھارت سے نئی دلی سے اسلام آباد پہنچیں گے تو ان کی باڈی لینگویج کیا ہوگی، ان کا ٹیمپرامنٹ کیا ہوگا، ان کا تھاٹ پروسیس کیا بتائے گا۔ تو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔